Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to another episode of Your Questions Answered. Inshallah, without further delay, we will begin. Hazrat, someone's asked a question. Here we are. کہ مرد کسی نے اپنے دوست کو کہا کہ نقاب مت پہننا کیونکہ آپ نقاب پہنتے ہیں اپنی ہسبینڈ کے لیے اور اللہ کے لیے نہیں پہنتی، تو اس وجہ سے بہتر ہے کہ آپ نقاب پہنے ہی نہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا چاہیے، لیکن اس کے ہسبینڈ نے اس کو حکم دیا اور اس نے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہسبینڈ کا حکم ماننا اللہ نے ہمیں بتایا ہے تو اس پر اس کو ثواب ضرور ملے گا، اور اس کو نقاب پہننا چاہیے، نقاب اتارنا نہیں چاہیے. جزاک اللہ. حضرت کسی نے سوال پوچھا ہے، اصل میں مجھے سمجھ نہیں ہے، آپ شاید آپ بہتر سمجھے کہ ختم النبوہ میں کیا لکھا ہے. ختم النبوہ سوال کا مجھے سمجھ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کیا لکھا تھا، تو علامہ فاضل سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شمائل میں اس کو بیان فرمایا ہے، لیکن صحیح روایتوں میں خاص طور سے کوئی اسپیسیفک بات نہیں آئی. میں نے مولانا نعیم کو اس دن میں نے پوری ڈیٹیل بھیج دی تھی کہ آپ خالی اسکرین پہ لگا دینا، چونکہ بہت لمبی بحث ہے. تو میں انشاءاللہ ابھی اس کو نکالتا ہوں اور ابھی بتاتا ہوں. جزاک اللہ. حضرت آپ ڈھونڈ لیں، میں مولانا صدیق کو بتاؤں گا. Hazrat's getting a question in regards to what's written, getting the answer for what's written on Khatam al-Nabuwah. So when they return, they'll give the explanation. No problem. Just give me a quick second. My cat's here. Let me get it out the room. No problem. ہاں، علامہ فاضل سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ کبوتر کے انڈے کی طرح تھا، اور اس کے اندر یوں لکھا ہوا تھا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس کے ظاہر میں لکھا ہوا تھا کہ توجہ حیث کنت فإنک منصور. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ او سر فإنک المنصور. یہ معدن الفضائل شرح شمائل صفحہ نمبر 89 میں یہ لکھا موجود ہے. Okay, چلو the اس کا question was ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. Question was what was written. Go on, Bismillah. Rahid bhai, carry on. جزاک اللہ. اوکے، حضرت کوئی سوال پوچھ رہا ہے کہ راتوں آخری رمضان کے آخری 10 رات بہت کم ہیں، یعنی کہ وقت بہت کم ہے، افضل کون سی افضل چیز پڑھنے کے لیے افضل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور کلمہ طیبہ پڑھیں. یہ 3 چیزیں کرتے رہیں.
Jazakallah. Okay. Question asked was, as the nights are now getting shorter in the month of Ramadan, in these summer months, what's the best things to pray in this short space of time? So Allama Sahib has replied to do lots of tawbah, repentance, to pray the first kalima, and to pray lots of durood and salawat upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. एक मिनट, कल जो सवाल किया गया था कि जहन्नम के कितने स्टेटस हैं, तो अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो स्पेन के थे, उन्होंने अपनी किताब तज़किरतुल मौता बिअहवालिल आखिरह में ये बात कही है, लिखी है। ये किताब गालिबन इंग्लिश में भी मिलती है। उसमें बड़ी तबज्जुज़ बहसें की है उन्होंने जन्नत और दोज़ख के बारे में। वो फरमाते हैं कि जन्नत के लिए दरजात का लफ्ज बोला जाता है और जहन्नम के लिए दरकात का लफ्ज बोला जाता है। चूंकि जो चीज डाउन होती है उसके लिए दर्क, इसीलिए कुरान में फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल मिनन नार, ये फरमाया या मुनाफिकीन जो होंगे तो जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। तो जहन्नम के 7 दरकात बताए गए हैं, 7 तबकात बताए गए। सबसे ऊपर वाले तबके में गुनहगार मुसलमान मआदल्लाह रहेंगे, फिर बाद में अल्लाह ताला उनको जन्नत जब अता फरमा देगा तो वो दर्जा खाली हो जाएगा। फिर दूसरे में मसलन यहूदी, तीसरे में नसरानी, इस तरीके से, और आखिर में मुनाफिकों को रखा जाएगा, जैसा कि अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बयान फरमाया। Following on from the question that was asked yesterday, how many levels in Jannah and how many levels in Dozak. So Allama Sahib replied yesterday that there's 100 levels in Jannah, and he says that Allama Qurtubi, who was a scholar from Spain, has written that in Jahannam there are 7 darkat, and darkat are levels that are underneath, that are below you. And that is why in the Quran Sharif, Allah subhanahu wa ta'ala says, Innal munafiqina fi darki asfali minan nar, meaning the munafiqs will be in the lowest level of Jahannam. And Allah Sahib says that in the highest level of Jahannam will be the Muslim sinners. And after Allah subhanahu wa ta'ala accepts their repentance and moves them into Jannah, that highest level will become empty. And then in the second level will be the Christians, then the Jews, and so forth. And like I mentioned before, the Quran says, the munafiqs will be in the lowest level of Jahannam. हाँ, लो से मतलब कोई ये ना समझे कि कम, लो का मतलब लास्ट, जिसमें सख्त से सख्त अजाब होगा, सबसे खतरनाक। जी जज़ाकल्लाह हजरत। someone's up जी। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एक मसला सीखता है उसको 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। और फरमाते हैं कि बनु इस्माइल की औलाद से एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। और फरमाते हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक तालिब इल्म को और वो औरत जो अपने शौहर की फरमाबरदारी करे और वो औलाद जो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करे, उनको बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। लिहाजा आप समझ लें कि एक मसला सीखने का 1 साल की इबादत के बराबर सवाब और जन्नत बेहिसाब। Subhanallah. And Allama Sahib has just explained what he read in Allama Qurtubi's kitab, that if you learn one masla a night, you get the thawab, the reward equivalent to worshipping Allah subhanahu wa ta'ala for a full year. And he says you get the thawab of freeing a slave from the tribe of Banu Ismail. And he says that those people who seek the knowledge, those women that are obedient to their husbands, and those children that are obedient to their parents, they will go into Jannah without being asked a single question. So imagine the fazilat, the benefits of just seeking knowledge, that you get the reward of not only worshipping Allah subhanahu wa ta'ala for a full year, but also you will go into Jannah as well. Jazakallah Hazrat. Someone's asked the question, how does one become a wali? Hazrat, have you got headphones on? Vaz is a bit... मुझे आवाज, अरे भाई गौर भी तो करो, वैसे ही जवाब दे दूं मैं। नहीं Hazrat, echo sound is... नहीं sound is...
وہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، میں نے رکھ دیا ہے. جواب سوچ کے دینا چاہیے، ایسے تھوڑی کہ میں فٹ سے بول پڑوں. میں سمجھ رہے ہیں، میں سوچتا ہوں تھوڑا سا پہلے، اور حکم بھی یہی ہے کہ سوچ کے جواب دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ولایت اللہ تعالیٰ جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اپنے فضل سے دیتا ہے. محنت سے کوئی ولی نہیں بن سکتا، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ولی بنا دے. یہ اللہ تعالیٰ کی فضل پر ہے، جسے چاہے ولی بنا دے. مگر ولی بننے کے لیے کچھ شرائط ہیں. ولی بننے کے لیے پہلے متقی بننا پڑتا ہے، اور متقی بننے کے لیے کم از کم دل سے 40 باتیں نکالنی پڑتی ہے. جو 40 باتیں کتنے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ وہ کیا ہے. وہ 40 باتیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر مینشن کی ہے، اور دعوت اسلامی والوں نے اس پر اب پوری کتاب لکھی ہے، دل کی 40 بیماریاں. جب آدمی 40 بیماریاں دل سے نکالے، فرض واجب سنت موقدہ پر عمل کرے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ولایت کے پہلے اسٹیپ پہ قدم رکھتا ہے. تو جو 40 کو جانتا ہی نہیں ہے وہ ولایت سے کتنا دور ہے. اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ مت تخذ اللہ ولی جاہلا قط. اللہ کسی جاہل کو ولی بناتا ہی نہیں ہے. اس لیے جو لوگ جاہلوں کو ولی بناتے ہیں وہ بھول کرتے ہیں. ولی صرف عالم با عمل ہو سکتا ہے، جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا. بہت ریئر ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگ مدرسوں میں نہیں گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے کسی ولی کی نگاہ سے ولی بنا دیا. ایسا بہت کم ہوا ہے. Question asked was, how can one obtain the status of wilayat or become a wali, a friend of Allah? Allah Sahib has replied that in the Quran it mentions that you can become a wali by doing mehnat, by putting effort in, and then Allah will open the doors of wilayat for you. It doesn't necessarily mean that if you put a lot of effort in, you will become a wali. But if you have to put effort in, and then with the fazl, with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, with the karam of Allah subhanahu wa ta'ala, He will obtain you with the status of wilayat. But Allama Sahib says that Allah Hazrat has stated that there are many conditions to wilayat, and one of the conditions of wilayat is that first a person has to remove 40 illnesses in his heart, and he has to cure those 40 illnesses in his heart. And he says that in order to cure those 40 illnesses, you need to know what them 40 illnesses are. If you don't know what them 40 illnesses are, how are you going to cure them illnesses? So first we need to know that. And also the person has to have a certain level, he has to be very pious. And not only that, he has to act upon the farais, the wajibat, the sunan of the Prophet ﷺ. And only after that, with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, can one obtain wilayat. And Imam Shafi says, Allah subhanahu wa ta'ala does not give wilayat to any jahils. So in order to become a wali, you have to be learned in the path of Islam. You need to be a scholar. And it has happened, but it is very rare, where Allah subhanahu wa ta'ala has given people the status of wilayat because of the blessings or the wasila of other awliya kiram. Jazakallah for that. Hazrat, someone's asked a question regarding organ donation. Have we answered that before? بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایسا ہے کہ یورپ میں رہتے ہوئے اور یورپ میں جو ہماری اولاد گرو اپ ہوتی ہے ان کو یہ آنسر سمجھ میں نہیں آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کے لیے لمبی ڈسکشن چاہیے. اس پر علماء نے کتابیں لکھی، خاص طور سے مبارک پور سے اس پر بڑا کام ہوا ہے. حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب نے باقاعدہ اس پر کتاب لکھی ہے. تو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ ہمارا رابطہ کریں، تبھی وہ سمجھ سکتے ہیں. ورنہ ابھی میں بول دوں گا کہ نہیں دے سکتے تو پھر یہ سوال اٹھائیں گے اور دس از اگینسٹ آف ہیومینٹی، سمجھ رہے ہیں، ہاسپٹالٹی، سنسیئرٹی، یہ سب باتیں لائیں گے. اس لیے they need to contact me, inshallah I will explain detail. ٹھیک ہے.
Someone's asked the question, what is the stance of organ donor, whether you give or receive? Allama Sahab has replied, this is a very detailed topic, and great scholars in Al-Jamiatul Ashrafiyya Mubarakpur, they have done a lot of bahas, they have had a lot of discussion, and Ustad Girami Mufti Nizamuddin Misbahi has wrote a very detailed book regarding organ donor. So you can't just, Allama Sahab says that contact him privately and he will explain to you. He doesn't want to say that organ donor is not allowed, because then people will say this is against humanity, this is being cruel in Islam. So he's saying that contact him privately. He will then give you the reasons. He will go into detail and explain why, if it's allowed, or why, if it's not allowed, why it's not allowed. Jazakallah. Hazrat, somebody said parents, when they tell when the child's tooth comes out, they put it under the pillow and they say to him, tooth fairy is going to come, give him money, etc. Doing this according to Islam is lying. Is it a sin, or is this classed as lying? If अगर दांत बाहर आ जाए तो उसको दफना दिया जाए, बस यही है. आगे जो लोग करते हैं ये सब जहालत. Jazakallah. Allah has given a very quick answer that when someone's tooth comes out and parents say put it under your pillow, tooth fairy comes and gives you money or something. Allah has replied, when your tooth comes out, you should bury it. Anything else above that, above and beyond that, is illiteracy and jahalat. जज़ाकल्लाह. हज़रत कोई पूछ रहा है कि शवाल के 6 रोजे, इसकी फजीलत बताएं, और ये सुन्नत और वाजिब है? नहीं, वाजिब तो नहीं है, बेहतर है इसको रखना. ईद के दूसरे दिन से शुरू करे और पूरे महीने में जब चाहे वो फिनिश करे. और कोई जरूरी नहीं कि ईद के दूसरे दिन रखे ही, तीसरे दिन भी रख सकता है. पूरे महीने में जब चाहे पूरा करे. तो ऐसा है जैसे उसने पूरे जमाने का रोजा रखा. हदीस में फरमाया कि उसने पूरे जमाने का रोजा रखा. Question has been asked about the fast of Shawwal. So it is not necessarily that he has to keep it in consecutive days after Eid al-Fitr, but as long as he keeps them rosas in the month of Shawwal, then Allah Sahab says in the hadith, it has been stated that whoever keeps these rosas, it is as if he has fasted for the whole era, he has fasted for the whole zamana. Jazakallah. Hazrat, on the back of that, someone's asked, if a woman keeps the 6 fasts of Shawwal, can she have the niyat for both, as in to do a qaza and keep them in Shawwal? Or can they count towards the missed rosé as well? अल-अशबाह व नज़ाइर में ये लिखा है कि जुमा का दिन है और वो ईद का दिन भी है और किसी पर गुस्ल फर्ज भी है, तो वो तीनों नियतों करें, तीनों नियतें कर ले तो तीनों का सवाब उसको मिल जाएगा, कि फर्ज गुस्ल का भी, जुमा के गुस्ल का भी और ईद का भी. लेकिन रोजे के बारे में स्पेसिफिक मैंने पढ़ा नहीं है. इंशाअल्लाह कल उसकी तहकीक करके बताऊंगा कि नफल रोजे में क़ज़ा रोजे की नियत हो सकती है या नहीं. Okay, question asked is if a woman is keeping the fast of Shawwal, but in the same token she is also doing a Qaza Roza, then will they count for both Qaza Rozas and a Shawwal Roza? Allama Sahab has replied that he's read in a kitab that if someone does ghusl with the niyat that ghusl has become farz on him, and that the fact that it's also ghusl for Eid Namaz and it's also ghusl for the day of Jummah, then he will get the fazilat, the benefits of doing ghusl for all 3 reasons. The first one, that ghusl was farz on him. The second one, that it is day of Jummah. And the third one, that it is day of Eid. But with regards to the rosé of Shawwal, the fast of Shawwal, Allama Sahab says that he will look into it. Inshallah, let us know tomorrow. Jazakallah, Hazrat. Hazrat, what's the ruling if you're praying Jamaat at home regarding husband, wife, brother, sister? Where do the women stand and where do the males stand if you're doing Jamaat at home? ये तो कई बार जवाब दिया जा चुका कि पहले इमाम, फिर मर्द हजरात, फिर बच्चे यानी लड़के, उसके बाद औरतें खड़ी रहे.
question asked is, if you're doing Jamaat at home, how do the people of the house stand? So Allama Sahib has tried, he's mentioned this before. First the Imam stands, then the male people stand, then the children stand, and in the last of women will stand. Jazakallah. Hazrat, someone's asking in regards to hairstyle, how do you explain braids, Maulana Siddiq, whether they're permissible or not? जो लोग क्या कहते हैं, चूटियां जो बांधते हैं ना बाल पे छोटी छोटी, जो मर्द भी करने लगे, तो इसके बारे में क्या हुक्म है, जो बाल को ऐसे स्टाइल करना? देखिए ऐसा है कि या तो सारे बाल छोटे रखो या जुल्फे रखो, बस इस्लाम में 2 ही चीजें हैं। इसके अलावा जितनी भी स्टाइलें हैं कम से कम मकरूह जरूर है, मगर ये जो चोटी बांधने वाला है वो औरतों से सिमिलरिटी और मुशाबहत की बुनियाद पर नाजायज है, कि औरतों को मर्द की और मर्द को औरतों की मुशाबहत करने से मना किया गया। यहाँ तक कि उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक औरत को देखा जो बॉन आरो यानी कमान को मर्द की तरह पकड़े हुए थी, तो उससे भी आपने मना फरमा दिया। तो फिर मर्द हज़रात अगर औरतों की तरह चोटियां रखेंगे तो इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? ये नाजायज है। Question is, how is it for males to keep dreadlocks or braids? So Allama Sahib has replied that it is mentioned in terms of hairstyle, you should either keep short hair or long hair. Any other style apart from that is makruh. But with regards to dreadlocks or braids, because it is a style of women, it is what women do, men should refrain from trying to copy women in Islam and vice versa. In the same way, Allama Sahib has mentioned that in the time of the Prophet ﷺ, there was a lady, there was a woman who was holding a bow and arrow in the way a man holds a bow and arrow, and the Prophet ﷺ stopped her from holding the bow and arrow the way a man holds a bow and arrow. So men should refrain from copying the styles of women, and vice versa, women should refrain from copying the styles of men. सही है। Hazrat, someone's asked a question regarding the beard. Is it fard, sunnat or wajib? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीस में फरमाया कि मोछें पस्त करो यानी छोटी करो और दाढ़ियां बढ़ाओ। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का अमल क्या था? यानी ये तो ऑर्डर अब आ गया कि दाढ़ियां बढ़ाओ, कितनी बढ़ाओ, क्या बढ़ाते चले जाओ, उसकी मिकदार मुजमल थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के अमल ने वो बयान किया। मुजमल का बयान सहाबा और हुजूर के अमल से हो सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ऐसे एक मुश्त में लेकर जो मुश्त से ज्यादा होता था उसको काट देते थे। इससे उलमाए अहनाफ ने ये मसला साबित किया कि एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है। जो एक मुश्त से कम दाढ़ी रखता है और इसकी आदत करता है वो फासिक है, वो इमाम बनने के काबिल नहीं और वो पीर बनने के काबिल नहीं, और उसकी शरीयत में बहुत से मामलात में गवाही कबूल नहीं। और इस पर अगर किसी को डिटेल से पढ़ना हो तो मौलाना साबिर अली साबिर जामिया अलविया बोल्टन ने रिसेंटली 400 सफ़े की किताब लिखी है। मौलाना गुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ताहिरुल कादरी, इन सब का जवाब बहुत दलील से दिया है और साबित किया है कि एक मुश्त दाढ़ी रखना ये वाजिब है। Question is, what is the hukum of beard in Islam? So Allama Sahib has replied that the Prophet ﷺ has said that grow your beards and keep and trim your mustaches. Now, when the Prophet ﷺ has said grow your beards, it's a bit obscure how much should be grown. So then we find that out by the amal, by the acts of the Sahaba Kiram and the Prophet ﷺ. And Allama Sahib has replied that the Sahaba Kiram and the Prophet ﷺ, they used to have a fistful of beard. Anything more than that, they used to trim. So it is wajib for us to keep a fistful of beard. Those people that don't keep a fistful of beard, they're a fasik. You cannot pray namaz behind them. They are not suitable to be a pir, and also the gawahi, their witness will not be accepted in Islam.
Jazakallah. Hazrat, someone's asked a question regarding keeping pictures in the house, be it of dead people or alive people. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوگی اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اور یہ آپ نے absolute without restriction فرمایا, مطلق فرمایا, سمجھ رہے ہیں, ولا سورتن, یہ الفاظ ہیں آپ کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے میری تصویر ہو, میرے فادر کی ہو, یا میرے پیر کی ہو, یا میرے استاذ کی ہو, کسی کی بھی ہو, زندہ ہو یا کہ مردہ ہو, اگر رسپیکٹ کے ساتھ تصویر رکھی گئی ہے تو پھر فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے ہیں, تصویر کو ہٹا دینا چاہیے. بہت اچھی بات کہی حضرت علامہ شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں نے کہ تصویر کیوں اپنے پیر کی لٹکاتے ہو, پیر کا تصور کرو. تصویر میں صرف فوٹو آتا ہے اور تصور میں پیر کی ذات بھی آتی ہے اور اس کے اخلاق بھی آتے ہیں. SubhanAllah. A question is, what is the ruling of having pictures in the house of dead people or alive people? Allama Sahib has replied, the Prophet ﷺ has said in a hadith that those people who keep pictures or dogs in the houses, the angels of mercy do not enter that household. So we should refrain from keeping pictures of people in our house, whether that be of our fathers, whether that be of our teachers, whether that be of our families, or even if it's of our peers. We should refrain from hanging those pictures up on the walls. And he says that Shaykh al-Islam Hazrat Allama Sayyid Madni Mian has stated that why do you need to have a picture of your peer on the wall? You should have the picture of your peer in your heart. So when you do tasawwur, when you think of your peer, not only do you see his appearance, but you will also see his akhlaq, you will also know about his characteristics, and you will also sense his spirituality as well. Jazakallah. Hazrat, the Imam has read a surat in the first rakat of namaz, and then in second rakat of namaz, he's read a surat which is earlier in the Quran. ٹھیک ہے, اگر امام نے پہلے سورہ کافرون پڑھی, اس کے بعد میں علم ترا پڑھی غلطی سے, تو اس کی نماز ہو جائے گی. جان بوجھ کے پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی, لیکن اس کے لیے سخت حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل پلٹ دے گا. اس لیے ایسی مسٹیک, چونکہ یہ قرات کے واجبات سے, نماز کے واجبات سے نہیں ہے, اس لیے سد سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے, نماز ہو جائے گی. The question is, if someone prays, for example, Surah Kafirun in the first rakat, and then he prays an earlier surah, for example, Surah Fil in the second rakat, then what should that person do? So Allama Sahib has replied, if that person has done it accidentally, then continue his namaz will be accepted. But if he does it deliberately, his namaz will also be accepted, but he will be a sinner. And it is mentioned that a person who does that deliberately, Allah subhanahu wa ta'ala will change his heart, meaning he will change his heart away from Islam. So you should refrain from doing that deliberately in namaz. ایک منٹ. اصل میں محمد صدیق صاحب اس کو ذرا ایکسپلین کر دینا. بہت سے لوگ پرائیویٹ پینشن اور جو گورنمنٹ کا پینشن ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ کے بارے میں سوالات کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے مسئلہ غلط بتا دیا تھا کہ پینشن پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے آج دوبارہ پھر حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب مبارک پور اشرفیہ سے لکھ کر کے پوچھا, ان کو سمجھایا. یہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم کمپنی میں یا بینک میں یا گورنمنٹ میں پیسے دیتے ہیں ہر مہینہ, پھر وہ لوگ اپنے پیسے لگاتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, وہ منافع بھی لگاتے ہیں, تو ہر سال زکوٰۃ دینی واجب ہوگی, یا پھر ایک دفعہ جب پیسے ملیں گے تب. کہتے ہیں وہ ابھی تو ہم کو پیسے ملنے والے نہیں ہیں, وہ تو ہم جب 55 ہو جائیں گے تو سرٹن اماؤنٹ ملے گی, 65 ہوں گے تو ایوری منتھ ملے گی. یہاں بات یہ ہے کہ یہ پیسے تمہارے ہی ہیں, آپ مالک ہو, اسی لیے آدمی مر جائے تو اس کے وارثین کو پیسے ملتے ہیں. تو جب آپ اس کے مالک ہیں تو ہر سال آپ پر زکوٰۃ دینا واجب ہے. اگر آپ نے ہر سال زکوٰۃ نہیں دی اپنے پینشن کی تو آپ گنہگار ہوں گے, پھر آپ کو لاسٹ میں سارے سالوں کی دینی پڑے گی اور پھر مشکل ہو جائے گا. ایک آدمی کہنے لگا کہ
وہ تو پھر بہت زیادہ اماؤنٹ ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی اماؤنٹ زیادہ ہو کہ کم ہو, تم اس کے مالک ہو نا. کہا ہاں مالک تو ہے ہم, اگرچہ وہ تمہارے بینک کے کھاتے میں ہے. تو جب مالک ہو تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی, چاہے اماؤنٹ زیادہ ہو یا کم ہو. پھر ایک آدمی پوچھنے لگا کہ پچھلے سال میں 5,000 جو میرے کھاتے میں تھے پینشن کی, اس کی تو میں دے چکا, اس سال 6,000 ٹوٹل ہو گئے, تو پھر 6,000 کی کیوں دوں؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس سال تم وہ 5,000 اور 1,000 زیادہ تم کو اللہ نے دیا, تو اس کے شکریہ میں اس سال کی بھی دینی ہے اور ہر سال کی دینی ہے. حضرت وہ بات صحیح ہے, لیکن اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے نا کہ ابھی اس کو چاہے تو اس کو مل سکتی ہے. اگر آدمی 40 سال کا ہو لیکن اس پہ اختیار تو نہیں ہے نا, وہ اس کی ملکیت میں ہے, لیکن اختیار نہیں ہے, لیکن ملکیت میں جب ہے تو اس پر, جیسے آپ سے میں نے قرض لیا جی, اور میں آپ کو بولا کہ 5 سال میں دوں گا, سمجھ رہے ہیں, تو 5 سال کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہے, سمجھ رہے ہیں, چونکہ آپ کی ملکیت ثابت ہو گئی. تو اسی طریقے سے چونکہ آپ کی ملکیت ہے اس لیے زکوٰۃ دینی واجب ہے. ٹھیک ہے, okay. Allah has just mentioned that people have been raising the questions about private pensions and government pensions. So Allah has said that he has spoken to Ustad Girami Hazrat Allama Mufti Nizamuddin Misbahi, and he has also given the verdict that you have to take zakat out on both your private pension and your government pension, because you are still the malik of it, you are still the owner of it, and you have to take the zakat out. And if you are thinking that you will take the zakat out on your pension when you actually receive the lump sum, it will be very difficult for you, because you will also have to backdate all your zakat for the previous years as well. So you should start taking your zakat out right now for your pension pot as well. And also, some people ask the question that last year I had £5,000 in my pension pot, I've taken the zakat out, now I have £6,000 in my pension pot. Do I still need to take zakat out for £6,000 or just that additional £1,000? Allah Sahib has replied that you should take the zakat out in order to show gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, that yes, last year you did have £5,000, but Allah has granted you with £1,000 extra this year. So take zakat out for the full £6,000 and do shukr to Allah subhanahu wa ta'ala, be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. So if you do have a private pension pot, you need to take your zakat out immediately, and even for the previous years. Jazakallah. Hazrat, someone's asking, galti se pehli rakat mein Surat Nas padha, to dusri rakat mein phir unhone Surat Nas padha, aisa kaisa hai namaz mein? درست ہے. Jazakallah. Hazrat, someone's asked the question that if someone prayed Surah Nas in the first rakat and then realized and he prayed Surah Nas again in the second rakat, is that permissible? So Allah Sahib has replied, yes, that's permissible. Hazrat, next question, 2 questions. Can a husband, wife and father-in-law of the wife pray namaz together? میں پہلے ہی بتا چکا کہ امام آگے کھڑا ہو جائے اور جو فادر ان لو ہے وہ پیچھے, یعنی اگر وہ اکیلے ہیں تو امام کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں, اور جو ان کی بہو ہے وہ تھوڑا دور پیچھے کھڑی ہو جائے, پڑھ سکتے ہیں نماز. تو جائز ہے. ارے غیر محرم ہو تو بھی پڑھ سکتی ہے پیچھے. بھابھی بھی, ہاں, بردر کی وائف بھی پڑھ سکتی ہے پیچھے. Question asked is, if is a son, his father, and his wife's father-in-law, are they allowed to pray namaz together? Allah Sahib has replied, yes, you are allowed to pray. If it's just the 3 of them, the Imam Sahib will stand, then the father-in-law will stand on the right-hand side, and then the daughter-in-law will stand behind. But even if it's other women as well, whether it's his sister-in-law, they can all stand, as long as you differentiate in the different safs. The Imam first, the male in the second, the male in the first saf, the children in the second saf, and the females in the third saf. Hazrat, they're also asked, can the wife give lukma for mistakes? The woman. وہ ایسے لقمہ دے گی. Question asked is, are the women allowed?
are the women allowed to give luqma in namaz? So Allama Sabri replied that they will give luqma, but they will give luqma by slapping the wrist loud. So the Imam Sab then knows that he has made a mistake. So she'll just slap the wrist. حضرت جزاک اللہ. نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات میں بڑی پیاری بات لکھی ہے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ ایسا کرنا کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں عورت کو جب ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو باہر کیوں اس طرح ایسے کرتے ہو، جو کلاپنگ کرتے ہیں نا ایسے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس طریقے کی اجازت سما میں کیسے دی جا سکتی ہے جبکہ نماز میں اجازت نہیں ہے عورت کو کہ اس طرح کرے بلکہ ایسے کرے. فوائد الفواد میں آپ نے یہ لکھا ہے. And he just said that Hazrat Nizamuddin Awliya has stated in Fawaidul Fawaid that women have not been permissioned to clap their hands like this. And so they have not been given permission to clap their hands like this in namaz. So if they can't clap their hands like this in namaz and they have to give luqma by slapping their wrist, then they shouldn't be clapping their hands outside namaz as well. It is not permissible to clap your hands outside namaz. Jazakallah. Hazrat, someone's asked regarding the fazilat of using miswak. مسواک شریف پہلی بات تو یہ سنت ہے، اس سے منہ صاف ہوتا ہے، معدہ بھی صاف ہوتا ہے، اور اس کے ذریعہ عقل بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے. علامہ سید احمد تختاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ مراقی الفلاح میں اتنی فضیلت لکھی ہے کہ غالباً کوئی 20 فضیلتیں لکھی ہے، اس میں سے میں نے کچھ بیان کر دی. Someone's asked the question, fazilat of using miswak, the benefits of using miswak. Allah has replied that Hazrat Imam Tahtawi has mentioned 20 fazilats, approximately 20 fazilats, 20 benefits of using miswak. Some of them that he's mentioned are that A is the sunnah of the Prophet ﷺ, B, it cleans your mouth and protects your mouth from diseases, i.e. gum diseases. Third, it improves your memory. Four, it creates the happiness of Allah subhanahu wa ta'ala. And last but not least, that person will die with the iman as well. These are just a few of many fazilats of using the miswak. حضرت کسی نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں ویجیٹیرین ہونا کیسا ہے؟ اگر وہ گوشت کھانا حرام نہیں سمجھتا ہے، میڈیکل ریزن سے وہ گوشت نہیں کھاتا ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ ہے کہ گوشت کو حرام نہ سمجھے. وہ question is what is the masla being a vegetarian in Islam? So Allah has replied, as long as he does not believe that meat is haram, then he's allowed to be a vegetarian, just so that he doesn't believe that meat is actually haram. میرے خیال میں سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، آج تقریباً 1:00 میں ہے، اس لیے اس پروگرام کو یہیں ختم کر دیتے ہیں. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.